بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ گرامی حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیہ مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ بیانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں آپ کی گوش گزار کی رہے ہیں، ان باتوں میں سے وہ باتیں جو قابل عمل ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف کی بہاریں جاری ہیں اور مسجد حاضرہ کے اندر باقاعدہ طور پر 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں آج یہ 6واں پروگرام جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حلقہ قرآن کے احباب اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ جو مسجد ہے، اس کی جو انتظامیہ ہے، یہ سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ ان کی مسجد کے اندر، ہمارے اس علاقہ کے اندر الحمدللہ میلاد شریف کے لیے پروگرام اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اور میری رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ جتنے بھی میرے رفقا میرے ساتھ ان پروگراموں کے اندر شریک ہیں، اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر سے مالا مال فرمائے اور سب کو ہمت، حوصلے، پیار، لگن کے ساتھ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مالک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اور مالکوں کی بارگاہ میں یہ عرضی ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کا پیارا محبوب ہمارے اس پوری دستے کو کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گرامی حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی جناب محمد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 4 مقام پر اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ محمد سے یاد کیا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو ایک مقام پر احمد کے ساتھ بھی یاد فرمایا ہے۔ مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو رسول آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ گرامی کا حضرات، اب تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، پھر چونکہ وار کرنے لگے تھے پھر ذرا اس پر بس ہو جائے، آرام نہ ہو، پیار نہ ہو، میری گال سن سے روشی فالصلاة والسلام علیکم
اللہ رب العزت کا جو ذاتی نام ہے وہ ایک ہے اور وہ ہے لفظ اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے باقی صفاتی نام ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے، باقی اس کے سارے صفاتی نام ہیں، اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ذاتی نام ہے وہ بھی ایک ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو صفاتی نام بہت سارے عطا فرمائے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا ہو اور اس کا جو گتا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو پہلا ورق مشتمل ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے 99 نام، 99 نام، اس میں سے ایک نام اللہ کا ذاتی ہے، باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں، کسی نہ کسی اس کی صفت کے اوپر وہ نام دلالت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں تو قرآن پاک کا جو دوسرا گتا ہے اور اس سے پہلا جو صفحہ ہوتا ہے اس کے اوپر عمومی طور پر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تحریر ہوتے ہیں، 99 نام عمومی طور پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 99 نام ہیں، ان ناموں میں سے حضور کا ذاتی نام ایک ہے اور وہ لفظ محمد ہے، اور باقی سارے حضور کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں وہ 99 ہی نہیں ہیں بلکہ اور بھی بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں وہ صرف 99 ہی نہیں ہیں، بلکہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ بھی خیال باتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہے وہ 1000 کے قریب ہیں، اور ان میں سے ہر ایک نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علیحدہ وصف کے اوپر، آپ کی کسی نہ کسی صفت کے اوپر دلالت کرتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو وہ صفاتی نام عطا فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اپنے پیارے محبوب کو نام لے کے نہیں پکارا۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، پورے قرآن کے اندر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا، جتنے رسولوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں ان کے ناموں سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا زکریا، یا موسیٰ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو نام کے ساتھ نہیں، جب بھی پکارا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کسی وصف کے ساتھ پکارا ہے۔ کبھی یاسی کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا۔ اللہ رب العزت نے جب بھی اپنے محبوب کو پکارا ہے نام لے کے نہیں پکارا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس کے صفاتی نام کے ساتھ پکارا ہے۔ لفظ جو اللہ ہے، اگر یہ بولے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ سے جدا ہو جاتا ہے، منہ کو کھول کے اللہ اللہ، یعنی دونوں ہونٹ جدا ہوتے ہیں، فرق آتا ہے، فاصلہ آتا ہے۔ لیکن جب لفظ محمد آپ کی زبان پر آتا ہے تو آپ کا اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ کے ساتھ مل جاتا ہے، گویا سرکار کی ذات بابرکات وہ ذات ہے جو میرے محبوب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ نہ صرف محبوب کے ساتھ جڑتا ہے بلکہ وہ اللہ کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے۔ اور گرامی کو حضرات، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو نام نامی اسم گرامی ہے وہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی ان کا نام رکھتا ہے، کسی کا دادا رکھ دیتا ہے، کسی کی دادی رکھ دیتی ہے، کسی کا باپ رکھ دیتا ہے، کسی کی ماں رکھ دیتی ہے، کسی کی پھوپھی رکھ دیتی ہے، کسی کی خالہ رکھ دیتی ہے، کسی کا پیر رکھ دیتا ہے،
کسی کا اس کا کوئی اور عظیم رنگ دیتا ہے، لیکن حضور کی ذات بابرکات وہ ذات ہے جس کا نام اللہ رب العزت نے خود رکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جناب سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے، آپ کی آمد سے قبل ان کو خواب کے اندر یہ بتلایا کہ تم اس بچے کی ماں بننے والی ہو جو دونوں جہانوں کا سردار ہوگا، جو ساری خوبیوں کا مرکب ہوگا، اس لیے جب یہ پیدا ہوئے تو تم اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو حکم خدا بندی کے مطابق حضور کا نام محمد رکھا، اور یہی وجہ ہے اب محمد کہتے کسے ہیں؟ محمد کہتے اسے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ جب جناب عبدالمطلب نے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش کے بعد 7ویں دن آپ کا باقاعدہ طور پر عقیقہ کیا اور خاندان کے لوگوں کو اپنے ہاں بلایا، جب خاندان کے لوگوں کو اپنے ہاں دعوت پر بلایا، ان کی دعوت کی، دعوت کھانے کے بعد آپ کے خاندان کے لوگوں نے سوال کیا، اے عبدالمطلب تم نے اپنے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ جناب عبدالمطلب آپ فرماتے ہیں میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ آپ نے اس کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ آپ ارشاد بیان کرتے تھے الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ، محمد کہتے اسے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ آپ فرمانے لگے یہ بچہ ہے ہی اتنا سونا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر اس کی تعریفیں کی جائیں گی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ اور گرامی حضرات یہ نام کس قدر بابرکت ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نام کا بچہ جس گھر کے اندر موجود ہو اللہ رب العزت اس گھر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس اس نام کا بچہ جس دسترخوان پر موجود ہو اور کھانا تناول کر رہا ہو، اس نام کی برکت یہ ہے اللہ رب العزت اس دسترخوان کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور گرامی حضرات کے نام نامی کتے گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بابرکت ہے، روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنے پیارے مہمان امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خطاب فرمائے گا یا محمد۔ جب اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بلائے گا تو نہ صرف حضور اٹھ کے کھڑے ہوں گے بلکہ حضور کے ساتھ وہ جن کے نام محمد ہوں گے وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی طرف چلیں گے تو یہ بھی جنت کی طرف چلنا شروع کریں گے۔ اللہ فرمائے گا میں نے بلایا تو اپنے محبوب کو تھا، لیکن جس چیز کا نام محمد ہے وہ محمد آپ کی برکت سے وہ بھی جنت کے داخل ہوا۔ یہ نام نامی اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص 200 سال تک وہ تقریباً گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا رہا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا رہا 200 سال اس کے اسی طرح گزر گئے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس آن پہنچا۔ موت کے فرشتے نے اس کی روح کو قبض کیا، اس کی روح کو لے کر اپنے ساتھ چلا گیا
لوگوں نے اس کے جسم کو اٹھایا اور قریب ہی ایک گندگی کا ڈھیر تھا، اس ڈھیر کے اوپر اس بندے کی لاش کو پھینک دیا۔ جب بندے کی لاش کو گندگی کے ڈھیر پر ڈالا، اللہ رب العزت نے جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وحی فرمائی، اے موسیٰ چل اٹھ جا اور فلاں علاقہ میں فلاں بستی میں میرا ایک بندہ مر گیا، لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے، اے موسیٰ جا کے اس کی لاش کو وہاں سے اٹھا، غسل دے، کفن دے، جنازہ پڑھ، اسے عزت کے ساتھ قبر کے اندر اتار دے۔ لوگوں کی نظروں میں وہ گناہگار ہے لیکن میرا وہ یار ہے، جا کے اس کو غسل دے، کفن دے اور اس کا جا کے نماز جنازہ ادا کر۔ دیکھا واقعی لاش گندگی کے ڈھیر پر پڑی ہے، آپ نے اس کو وہاں سے اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا اور پھر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ قبر کے اندر اتار دیا۔ پھر بندوں سے پوچھا، وہ بندو مرنے والے کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے؟ مرنے والا تو اچھے سلوک کا حقدار ہوتا ہے، جب مرنے والا مر گیا اب اس کے معاملات سارے کے سارے ختم ہو گئے اور تم نے یہ کیا کیا کہ تم نے اس کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ لوگوں نے عرض کی، جناب موسیٰ گزشتہ 200 سالوں سے ہم اس بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ مسلسل گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور اے موسیٰ ہم نے یہ سمجھا اگر ہم اس کو غسل دیں گے، کفن دیں گے اور جنازہ پڑھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب کے اندر ہماری بھی پکڑ ہو جائے، اللہ ہماری بھی قریب فرما لے۔ ہم نے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے مناسب یہ سمجھا کہ ہم نے اس کو گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوئے، عرض کی مالک نے کہا میرا بندہ، میرا یار، اور بندے کہتے ہیں بڑا گناہگار، آسی گناہوں سے لتھڑا پڑا، گناہوں سے اس کی زندگی بھری پڑی ہے، یا اللہ بات کی سمجھ نہیں آئی۔ بندے بھی ٹھیک کہتے ہیں، ایک بندہ نہیں، دو بندہ نہیں، تین بندے نہیں، پوری بستی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ بڑا گناہگار ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میرا یار ہے، یا اللہ یہ تیرا یار کس طرح بن گیا؟ تو جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا، واقعی بندے ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ گناہگار تھا اور یہ اپنی زندگی گناہوں کے اندر گزار رہا تھا، لیکن جب یہ کبھی تورات کھولتا، تورات پڑھتا، تورات کے اندر میرے آخری نبی کا نام آتا، یہ جب میرے آخری نبی کے نام کو پڑھتا، میرے آخری نبی کے نام کو بوسہ دیتا، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا لیتا اور میرے آخری نبی پر درود پڑھتا، اس کا یہ جو عمل تھا، اس عمل نے اسے میرا یار بنا دیا ہے۔ گرامی کا حضرات، بنی اسماعیل کا ایک شخص اگر نامی اس کی گرامی کی عزت کرے، توقیر کرے، اللہ اسے اپنا یار بنا دے، اور اگر کوئی ذات مصطفیٰ کی توقیر کرے، عزت کرے، احترام کرے، اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے کتنا بلند مقام عطا فرمائے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد میں موسیٰ ہم نے نہ صرف اسے بخش دیا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بلکہ ہم نے 70,000 پورے اس
کے نکاح کے اندر بھی لے گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہے نام اس نے گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنے کا۔ اگر کوئی بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا احترام کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے، عقیدت کا اظہار کرے، جس طرح آپ لوگ سرکار کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہو، عقیدت کا اظہار کر رہے ہو کہ خانہ خدا کے اندر بیٹھ کر اس کے یار کا تذکرہ نور کر رہے ہو، اس کی آمد کی دھومیں مچا رہے ہو، اپنی مساجد کو سجا رہے ہو، اپنے محلوں کو سجا رہے ہو، اپنے گھروں کو سجا رہے ہو، یقیناً تمہارا یہ جو عمل ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت تمہیں کس دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا، اور یقیناً کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں اس کام کی وجہ سے عزت عطا فرما کر جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں